نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی کہ وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ بعض شاعرین کہتے ہیں کہ حضور جنت میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے کہ تو پہلے ہی آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی، لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا ہے میرے خیال کے مطابق اس عورت کی شان یہ ہے کہ جنت میں اس عورت کی سب سے پہلے ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں ان کی خاطر بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی ان یتیموں کے لیے۔ عورت کے لیے شادی جائز ہے، وہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی کروں گی، یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ جب حضور کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے نا تو اس بی بی کو بھی رب نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی ہے۔ میں نے دیکھی ہیں کئی عورتیں 23 سال کی عمر میں بیوہ ہوئیں، لیکن عمر بچوں کے نام کر دی۔ اسے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، اس نے بچوں کو وقت دیا۔ بچوں نے تو اس کو کیا صلہ دینا تھا، رب کریم نے اس کو صلہ یہ دیا کہ اسے پہلے ہی جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ ابو داؤد شریف مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر تیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آتا، لیکن رب خبریں دیتا ہے اپنے حبیب کو، اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے۔ حضرت جعفر بن تیار کی زوجہ کا نام اسما بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسما میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ۔ محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچے قریب آئے۔ حضور کو پتہ ہے کہ ان کے والد شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رگڑی، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے، اتنے بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والی ہے۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسما قریب آئیں، کہنے لگی حضور کہ میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا۔ فرمایا کوئی آہو بقا نہ کرنا، میرے بھائی پر اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر تیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ تو نبی پاک ان کے بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو محمد بن جعفر ہے بالکل اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ سارا مجھ سے ملتا جلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسما رونے لگی۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے ہیں۔ عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا؟ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا جملے ہیں، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسما تو فکر نہ کر، فرمایا انا ولیہم فی الدنیا و فی الآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا، میں محمد خدا وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا اور آخرت میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا۔ آپ بھی غور کریں کس قدر انہماک ہے کہ حضور نے ان کے ساتھ شفقت فرمائی۔ ہمیں بھی علاقے میں، پڑوسی میں، ماحول میں، اپنے گرد و نواح میں دیکھنا چاہیے اور ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم جتنی توجہ اپنے بچوں کی پرورش پہ دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ توجہ ہمیں ان بچوں کی پرورش پہ دینی چاہیے۔ اگر ایسے بچے بڑے ہو کر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں
تو پھر ایسے بچے بڑے ہو کر قوموں کی قیادت پکڑتے ہیں، پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ گھرانوں کے لیے نہیں بلکہ معاشرے اور قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے لیے ہم اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔